قومی دارالحکومت دہلی کے بیگمپور میں واقع جامعہ فریدیہ کے 8 سالہ طالب علم محمد عظیم گزشتہ دنوں شرپسندوں کے ہاتھوں ہلاک کر دیے گئے۔ عظیم کو دیر رات ان کے آبائی گاؤں ریٹھٹ میں نم آنکھوں سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق عظیم کے اہل خانہ اور سماجی کارکنان سمیت گاؤں والے بھی عظیم کی موت کو ایک بڑی سازش کا حصہ مان رہے ہیں۔ نمائندے کے مطابق ایک طرف معصوم محمد عظیم کے والد خلیل احمد کے میوات واقع گھر پر سیاسی رہنماؤں کی کثیر تعداد پہنچ رہی ہے، خطے کے سرکردہ رہنما اہل خانہ کو دلاسا اور تسلی دینے پہنچ رہے ہیں، تو بیرونی رہنماؤں کی جانب سے بھی تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے عظیم کے والد خلیل احمد اور ان کے چچازاد بھائیوں و مقامی افراد سے اس پورے واقعے کے تعلق سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ پیش ہے خصوصی رپورٹ۔ کو کسی پڑوسیوں کو بچوں نے مار دیا ہے، تو وہاں سیدھے وہ مدن ہاسپٹل میں چلے گئے اور وہاں ان کو بچہ دنیا سے جانے کا پتہ ملا۔ کتنے بجے آپ کو یہاں فون آیا تھا تقریباً؟ میرے پاس تقریباً 10:30 بجے فون آیا تھا۔ رات میں؟ صبح میں جی۔ تو حادثہ کتنے بجے ہوا؟ تقریباً یہ بتاتے ہیں کہ یہ 9 سوا 9 بجے یا 9:30 بجے اندازہ سے۔ آپ دہلی کب پہنچ گئے تھے؟ دلی میں تقریباً ہم 3 بجے پہنچ گئے تھے۔ اس وقت تک ہاسپٹل میں تھے؟ بچہ تو معلوم چلا کہ ہم نے مدن موہن ہاسپٹل سے اس کو ریفر کر دیا اور ایمس میں ایڈمٹ کر دیا، اور وہاں اس کو وہاں پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور ابھی آپ کیا مانگ کر رہے ہیں کہ انصاف چاہیے، اور اس میں کس طرح سے مطلب آپ کی مانگ ہے؟ میری تو مانگ یہی ہے کہ جنہوں نے میرے بچے نردوش کو قتل کیا ہے یا مارا ہے، سازش کی وجہ سے مارا ہے، اور 4 بچوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے، لیکن ابھی تک یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس پولیس بھی گئی بھی نہیں ہے اور ان کو گرفتار بھی نہیں کیا ہے جن کی سازش ہے۔ تو میری یہی ہے کہ مجھے پورا نیائے بھی ملنا چاہیے، اور ان کو یا تو پھانسی لگنی چاہیے یا ان کو بھی مطلب سزا ہونی چاہیے۔ آپ وہاں پڑھتے تھے اس مدرسے میں، کیا نام ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اور آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے؟ کیسے ہوا یہ حادثہ؟ آپ تو وہاں رہتے تھے، آپ کو پتا ہوگا کس طرح کی بات وہاں ہوتی رہتی ہے۔ کوئی جھگڑا پہلے چھیڑتے ہیں اور مسجد کو بچے کو چھیڑتے ہیں، اور کاکا نے سروج وہ بچے کو گلی میں مارتی ہے اور دھمکی دیتی ہے، اور بچے کو ادماتے ہیں، اس کو مارو نو، میں دیکھوں گی جو کچھ ہوئے گا بعد میں۔ تو اب وہاں دوبارہ پڑھنے جائیں گے آپ؟ دوبارہ مار دیں گے۔ آپ وہاں نہیں جائیں، کسی اور جگہ پڑھیں گے؟ تو دیکھیے کس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بچے مطلب ڈر میں ہیں، بھے میں ہیں کہ وہ وہاں پڑھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے، اور سرکار اس جانب ابھی بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایک معمولی حادثہ ہو گیا ہے۔ جو یہ دلی کے مدرسے میں حادثہ ہوا ہے، اور ہمارے ریٹھٹ گاؤں کا جو ہمارا بیٹا تھا عظیم، اس کی وہاں بہت بےرحمی سے وہاں ہتیا کر دی گئی، اور یہ سارا بھاجپا سرکار کے اشارے پر مودی کے گنڈوں دوارا یہ سب معاملہ کیا جا رہا ہے۔ صرف پولیس دوارا ان بچوں کو اریسٹ کر کے سارے معاملے پردہ ڈالنا چاہ رہے، جبکہ جو بچے جو اس میں جو پکڑے گئے ہیں ان کے ماں باپ کی اڑوس پڑوس سب کی اس میں سازش ہے۔ ہم نے دیکھا تو وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ تھوڑا ماحول ایسا بنا ہوا ہے ہندو مسلمان والا، تو وہاں پہ جو پڑوس میں گھر بھر بستی کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہمارے سامنے بھی بدتمیزی کر رہے تھے، بچہ جبکہ مر چکا تھا۔ تو وہاں پہ جو ماحول بنایا ہوا ہے وہاں پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے۔ ہماری یہی مانگ ہے سرکار سے، ہمیں انصاف دیا جائے۔